اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ پیٹی ہسٹ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی 19 سالہ طالبہ تھی جنہیں فروری 1974 میں ان کے فلیٹ سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی ان کو کسی عام مجرم نے اغوا کیا تھا۔ پیٹی بسٹ میڈیا کی بڑی کاروباری سلطنت کے مالک ولیم رینڈولف ہسٹ کی پوتی تھی، ان کے کاروبار کے ایک حصے کی وارث بھی۔ ان کو اغوا کرنے والے گروہ سمبیونیز لیبریشن آرمی SLA کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اغوا کے 2 ماہ بعد پیٹی ایک مرتبہ پھر منظر عام پر آئی، مگر وہ منظر عجیب تھا کیونکہ تب وہ اسلحہ سے لیس اپنے اغوا کاروں کے ہمراہ بینک لوٹ رہی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ ایک حیران کن واقعہ تھا جو کہ اب تک پہنچاتے ہیں۔ پیٹی ہسٹ کی زندگی پر دستاویزی فلم بنانے والے ڈائریکٹر رابرٹ سٹون کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب وہ ٹائم میگزین کے سر ورق پر موجود تھی۔ ہر کوئی اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ کیا وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں؟ وہ ہیں کون؟ یہ کافی پر اسرار چیز تھی۔ واضح رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب ویتنام جنگ خاتمے کے باوجود امریکی سیاست میں امریکی صدر رچرڈ نکسن واٹر گیٹ سکینڈل کی وجہ سے خبروں کی زینت بنے ہوئے تھے۔ تاہم ایک امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکی کے اغوا اور اس کے بعد اس کا باغی بن جانا زیادہ مشہور ہو گیا۔ لیزلی جرسد دی ٹیکنگ آف پیٹی ہسٹ فلم کی پروڈیوسر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پیٹی کو اغوا کرنے کے بعد اغوا کاروں نے انہیں باندھ کر ایک الماری میں بند کر دیا تھا جہاں وہ 57 دن تک قید رہی۔ ان کی مسلسل ذہن سازی کی گئی اور اس کا ریپ بھی کیا گیا۔ اسٹون کا کہنا ہے کہ SLA نامی گروہ خود کو انقلابی کہتا تھا۔ بظاہر اس تنظیم کا کہنا تھا کہ وہ صدر نکسن کی آمریت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ جب پیٹی کو اغوا کیا گیا تو پہلے SLA نے ان کی رہائی کے بدلے کیلیفورنیا کی عوام کے لیے خوراک کی عطیوں کی شکل میں لاکھوں ڈالرز کا مطالبہ کیا، لیکن پیٹی کے والد نے مذاکرات روک دیے۔ لیزلی کا کہنا ہے کہ SLA نے پیٹی سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ یا پھر مر جاؤ، جس پر اس نے بندوق اٹھا لی اور ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ 3 اپریل کو پیٹی نے خود اعلان کیا کہ وہ اس تنظیم کا باقاعدہ حصہ بن چکی ہیں اور ان کا نیا نام تانیہ ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے اپنے والدین کی مذمت بھی کی۔ کچھ عرصے بعد وہ بینک ڈکیٹی کا حصہ بنی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بینک ان کے دوست کے والد کا تھا۔ بینک ڈکیٹی کے بعد پیٹی کے لیے ان کی زندگی میں واپسی کا راستہ بند ہو گیا۔ اب وہ FBI کو مطلوب تھی اور ایک مشہور مجرمہ بن چکی تھی۔ لیزلی کہتی ہیں کہ بہت سے لوگوں نے ان سے نفرت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس دوران SLA اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہوئی جس میں جرائم پیشہ گروہ کے 6 اراکین ہلاک ہو گئے۔ تانیہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، تاہم ہلاک ہونے والوں میں ولی وولف بھی شامل تھے جنہوں نے پیٹی کو اغوا کیا تھا۔ SLA کے اراکین اور پولیس کے درمیان یہ جھڑپ ٹی وی پر براہ راست دکھائی گئی تھی۔ بعد میں پیٹی نے ولی وولف کی موت پر افسوس کا اظہار کیا تو یہ بات بھی ان کے خلاف گئی۔ تقریباً 1 سال تک پیٹی حکام کی نظروں سے اوجھل رہنے میں کامیاب ہوئی، لیکن 18 ستمبر 1975 کو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کے خلاف ہبرنیا بینک ڈکیٹی کا مقدمہ چلایا گیا۔ وہ اس مقدمے کا سامنا کرنے والی SLA کی واحد رکن تھی۔ میڈیا نے اس مقدمے کو صدی کا مقدمہ قرار دیا۔ اسٹون کا کہنا ہے کہ پیٹی کو اس دور میں بائیں بازو کی پرتشدد تحریک کا چہرہ سمجھ لیا گیا تھا، تاہم لیزلی کا کہنا ہے کہ پیٹی کو جھانسا دیا گیا تھا۔ پیٹی ہسٹ کو 7 سال کی قید بامشقت ہوئی، لیکن جیل میں 2 سال گزارنے کے بعد ان کی بقیہ سزا صدر جیمی کارٹر نے ختم کر دی۔ رہائی کے بعد پیٹی نے SLA کے خلاف گواہی بھی دی اور صدر بل کلنٹن نے 2001 میں ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ پیٹی ہسٹ کے وکیل نے دفاع میں موقف اختیار کیا کہ ان کے موکلہ کی برین واشنگ کی گئی تھی۔ وہ اسٹاک ہوم سنڈروم سے متاثر تھی۔ اس وقت یہ اصطلاح عام نہیں تھی۔ اسٹاک ہوم سنڈروم اصطلاح سویڈن میں ایک بینک ڈکیٹی کے بعد ایجاد ہوئی جب 4 افراد کو بینک ڈکیٹی کے دوران یرغمال بنا لیا گیا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا یرغمال بنانے والوں سے ایک مثبت رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ اس تعلق کی وضاحت کے لیے اسٹاک ہوم سنڈروم کی اصطلاح ایجاد ہوئی جس کے موجد نیلز بیجوریٹ تصور کیے جاتے ہیں، تاہم اس اصطلاح کی وضاحت بعد میں ماہر نفسیات ڈاکٹر فرینک نے کی، جس کے مطابق پہلے لوگ اچانک کسی خوف کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ مرنے والے ہیں۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے جس میں ان کو بچوں کی طرح حاجت کے لیے بھی اجازت درکار ہوتی ہے۔ اس دوران خوراک جیسی معمولی چیز کی فراہمی پر بھی ان میں زندگی کے تحفے کے لیے شکرانے کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو یرغمال بنانے والے ہی ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اصطلاح اب بھی استعمال کی جاتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائیکالوجسٹ جینیفر وائلڈ کا کہنا ہے کہ ایک مثال گھریلو تشدد کی ہے جس میں خاتون تشدد کا نشانہ بننے کے باوجود اپنے ساتھی پر انحصار کرتی ہے اور غصے کی بجائے اس میں اپنے ساتھی سے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس اصطلاح کو اسٹاک ہوم سنڈروم کہا جاتا ہے۔
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔